أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورت البقرہ جز نمبر 2 آیت نمبر 159 سے آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو لفظی ترجمہ بھی بتاؤں گی۔ آیت نمبر 159 پہ دیکھیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، اسے جو انزلنا، نازل کیا ہم نے۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ، یعنی جو لوگ اللہ کا علم چھپا رہے تھے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر علماء یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس کتابیں اتری تھیں، ان کے بارے میں بھی، اور ہر وہ بندہ، کتاب چونکہ رہتی دنیا تک رہے گی، تو پھر جو بندہ بھی علم کو چھپائے گا، علم کی باتیں چھپائے گا اور آگے نہیں پھیلائے گا، تو یہ ان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو علماء یہود کی طرف چونکہ جس پیراگراف سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو وہاں علماء یہود جو تھے وہ چھپا رہے تھے، علم کو چھپا رہے تھے، اصل جو کتاب اتری تھی۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کیا چھپا رہے تھے؟ دیکھیں، ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی کی آمد کی تمام باتیں موجود تھیں، ان کی تمام نشانیاں موجود تھیں، ان کے اندر سب چیزیں موجود تھیں، لیکن وہ لوگوں کو اس وقت جب کہ ضرورت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے اور ان کی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں، تو اس وقت ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ تصدیق کرتے، لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ ان کے پاس جو علم تھا انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، اسے جو انزلنا، نازل کیا ہم نے۔ اب یہ خاص طور پر اس نازل کردہ چیز کی طرف اشارہ ہو گیا نا، کہ جو نازل کیا اللہ نے۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، کتابیں نازل کی، قرآن نازل کیا۔ تو جو چھپاتے ہیں اس کو، اس میں نبی کی آمد کی نشانیوں کا چھپانا بھی ہے، اور من البیناتی، واضح نشانیوں میں سے، یعنی کہ جو اللہ نے قرآن اتارا، کتابیں اتاری اس سے پہلے، اور ان کو چھپایا علماء نے، اور پھر واضح نشانیوں کو، کیونکہ ان کی کتابوں میں واضح نشانیاں موجود تھیں۔ اولئک، نہیں، من البینات والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعدی، بعد اس کے، ما بینہ، جو واضح کر دیا ہم نے اسے، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب میں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح علم، ایک نافع علم لوگوں کے لیے بھیجا، اور جن لوگوں نے چھپا لیا تو پھر واضح نشانیاں چھپا لیں، اور واضح نشانیوں میں سے، اور ہدایت دینے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو، چونکہ دیکھیں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، اس کو آگے چلانے کے لیے، انسانوں کو کس طرح زندہ رہنا، ہدایت بھیجی، کتابوں کے ذریعے بھیجی، اور وہ کتابیں پھر پیغمبروں نے آگے پڑھ کے سنائی، ہدایت پہ عمل کر کے دکھایا، اور ہدایت پر رہنے کے طریقے سکھائے۔ لیکن اگر کوئی ان کو ہی چھپا لے اور لوگوں کو علم ہی نہ بتائے، اور واضح کر دیا اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے اللہ نے ایک نفع مند علم دیا، ایسے، اور ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے پھر اس نافع علم کو، اس نفع مند علم کو، ان نشانیوں کو، سب کچھ جانتے ہوئے، ہدایت کے ان چیزوں کو سب کو چھپا لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ جو کتاب میں تھی، اب یہاں کتاب کا ذکر آ گیا، للناسی فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللہ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر ہم اللائنون، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر کرنے والے، یعنی ایسے لوگ، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ جرم، یہ گناہ کبیرہ ہے، علم کا چھپانا گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور علماء یہود نے نبی کی آمد کی تمام نشانیوں کو چھپا لیا، اور علم نافع تھا نا، اگر وہ دیتے تو کتنا نفع پاتے، انہوں نے یہ علم نافع جو کہ اللہ نے لوگوں کے لیے دیا تھا نہیں دیا، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوئی، اور ملائکہ کی بھی اور مخلوق کی بھی لعنت ہوئی، ہر ایک کے لیے، صرف ایک، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے، صرف کسی ایک گروپ کے لیے نہیں بات ہو رہی ہے، اب یہ ہر ایک کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی قرآن کا علم بھی رکھتا ہے، کتاب ہے نا قرآن بھی، اگر کوئی قرآن کا علم بھی رکھتا ہے، اور دیکھیں کہ ہمیشہ سے آپ دیکھتے چلے آئیں کہ
فرض کریں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے گھروں سے دیتی ہوں کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہو، مہمان جاتے ہو، اور وہاں پر آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ آپ نماز پڑھنے لگتے ہو اپنے اندازے سے، لیکن گھر والوں کو پتہ ہے کہ قبلہ ادھر ہے۔ تو گھر والے کیا کریں گے؟ وہ آپ کو کسی طریقے سے آپ کی جانماز آگے سے بدلی کر دیں گے، کوئی طریقہ کریں گے، بتائیں گے نا کہ قبلہ ادھر ہے، یا پھر بتائیں گے ہی نہیں، کہیں گے ہماری بلا سے جدھر مرضی نماز پڑھے پڑھے نہ پڑھے، ہو نہ ہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ انسان کو کچھ اور ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ہدایت چاہیے ہوتی ہے۔ اب ایک بندے کو پتہ ہے کوئی بات، لیکن وہ اس کو نہیں بتا رہا، کیونکہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسے علم چھپانے والوں پر جو علم چھپاتے ہیں، یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ تو انسانیت کے ناطے بھی علم کو، اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ انسانی علم ہوتا ہے، کچھ اسکلز ہوتی ہیں، کچھ سیکھنے پڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کھانے پکانے کی، کچھ سینے پرونے کی، ہر طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو لوگوں کو بتانی چاہیے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم بھی اگر ہمیں پتہ ہے، اگر ہمیں دین کا علم صحیح طور پتہ ہے، تو جتنا پتہ ہے اس کے مطابق، یہ نہیں کہ اگر جو چیز ہمیں نہیں پتہ ہم وہ بھی بتانے لگ جائیں کہ شاید یہ گناہ ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو چیز پتہ ہے، جتنی پتہ ہے، جو بہتر ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو اتنی دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ نازل کیا، جو ہم نے، جو اللہ نے نازل کیا تھا، جو کتابیں نازل کی تھی، واضح نشانیاں ان کتابوں کے اندر بتائی تھی اور ہدایت کے رستے بتائے تھے، تو اور واضح کر دیا تھا لوگوں کے لیے نفع مند علم، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو چھپا لیا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ علماء یہود کی۔ لیکن آپ یہ ساتھ ساتھ یاد رکھیے تمام آیات کو پڑھتے ہوئے کہ یہ آیات آخری آیات اور آخری پیغام ہے، جس سے فائدہ صرف یہود کی باتیں سن کے نہیں، بلکہ فائدہ ہم نے لینا ہے، ہماری نسلوں نے لینا ہے، آخری انسان تک نے لینا ہے، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے وہ تمام چیزیں کی نشاندہی ہو گئی کہ یہ کرنا ٹھیک ہے اور یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے علم کو چھپایا تھا تو اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، اور تمام مخلوق کی بھی لعنت ہے ان کے اوپر۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ کی لعنت ہوتی ہے نا، تو رحمت سے دوری ہو جاتی ہے، رحمت سے دوری ہو جاتی ہے، اور وہ تمام مخلوق کی طرف سے بھی، اور اس پر پھر لعنت ہی برستی رہتی ہے۔ تو علم کا جو چھپانا ہوتا ہے نا، وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان حال سے، اور ایک ہوتا ہے زبان کال سے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس سے علم کی بات پوچھی جائے اور وہ چھپائے تو اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی روز قیامت۔ یہ جان بوجھ کر چھپانا اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو علم کو پھیلانا علم والوں کی ذمہ داری ہے، دنیا کا علم بھی اور دین کا علم بھی، یہ پھیلانا دین والوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو حدیث کے مطابق دیکھیے کہ کتنی بڑا اس کو سزا ہے، اور قرآن کے مطابق دیکھیے کہ جنہوں نے علم چھپایا ان کے لیے اللہ کی لعنت ہو گئی، رحمت سے دوری ہو گئی۔ تو ہمیں کیا سبق ملا اس آیت سے؟ ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملا کہ ہمیں اللہ کے دین کا علم بھی اور جو دنیا کا نفع مند علم ہے وہ بھی چھپانے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، چھپانے سے گریز کرنا چاہیے، یعنی نہیں چھپانا چاہیے، یعنی بتانے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اسے پھیلانا چاہیے، علم کو پھیلانا چاہیے، کیونکہ جس سے بھی علم کی بات پوچھی جائے، اب کسی سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ صرف اپنی سستی کی وجہ سے نہ بتائے، وہ کہ میں کیوں بتاؤں، جاؤ جو کرنا ہے کرو، میں کیوں بتاؤں۔ بعض لوگ تکبر کی وجہ سے نہیں بتاتے کہ تمہیں کیوں بتائیں، ہم تو کوئی بڑی شخصیت ہے، ہم کیوں بتائیں۔ بعض لوگ یہ علم کی باتیں پتہ ہوتی ہیں، تکبر کی وجہ سے نہیں بتاتے، بعض لوگ سستی کی وجہ سے نہیں بتاتے، بعض لوگ کسی اور وجہ سے نہیں بتاتے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا وقت حرج ہوتا ہے اس لیے نہیں بتاتے، لیکن بعض لوگ بتاتے ہیں۔ دیکھیں بتانا چاہیے، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جنہوں نے علم کو چھپایا ان پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ تو یہ بات ہمیں اس آیت کے ذریعے کیوں بتائی گئی؟ اس لیے بتائی گئی کہ علم کو عام کرو، علم کو چھپاؤ نہیں، علم کی باتیں سب تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اب نبی تو نہیں آئیں گے نا، یہ کتاب تو آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کا بھی جو علم ہے اگر ہم حاصل کرتے ہیں چاہے وہ ایک آیت ہی صحیح، تو پھر ہمیں بتانا چاہیے، یعنی زبان قال، یعنی اپنے قول سے بھی ہمیں بتانا چاہیے، اور زبان حال یعنی اپنے حال سے بھی جو علم ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہم پر نظر بھی آئے، وہ ہم اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے بھی نظر آئیں، ہم اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے ہوئے بھی نظر آئیں، تو دوسروں کو اس طریقے سے بھی علم پھیلے گا کہ اگر ہم نے کوئی علم حاصل کیا، وہ ہمارے پاس ہے، ہمیں پتہ ہے، تو ہم اس کو اپنے اوپر بھی دکھائیں کر کے،
کر کے دکھائیں، اور اگر ہم آگے پہنچاتے ہیں اپنی زبان کی مدد سے، اپنی کال کی مدد سے، تو بھی یہ ہمارے لیے پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ علم کو ہم چھپائیں گے تو یہ تو وہی بات ہو گئی نا، جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ خوشبو بھری شیشی ہے، جس کو آپ اتنی خوشبو بھری شیشی کو لیے لیے پھریں لیکن اس کو کھولیں نہیں، اس سے فائدہ نہیں لیں، ہاں، فائدہ نہیں لیں اس سے، خوشبو ماحول چاہے کتنا بھی خراب ہو، لیکن آپ اس خوشبو کی شیشی کو ایسے ہی کہیں لے جا کے دفن کر دیں زمین میں، اور یہ سوچ کے خوش ہوں کہ یہ میری ہے، تو پھر وہ آپ کے کس کام کی جس سے اس سے کوئی کسی دوسرے کو فائدہ نہ ہوا؟ آپ کے کام تو وہ تب آئے گی نا، آپ کو خوشی تو تب ہونی چاہیے کہ جب اس سے فائدہ پہنچے، آپ اس کو کھولیں، اس کی خوشبو پورے ماحول میں کو معطر کر دے، پورے ماحول میں پھیل جائے، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ تو علم کو بھی پھیلا دینا چاہیے، علم پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور علم کو پھیلانا بھی چاہیے۔ اس آیت کا یہ خلاصہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتابوں کے علم کو چھپایا اور ہدایت کو اور واضح نشانیوں کو، اب یہ دیکھیے کائنات میں بھی آج کل بھی دیکھیں کہ اس وقت بھی واضح نشانیاں تھیں، آج بھی واضح نشانیاں ہیں، ان کی کتابوں میں نبی کریم کی تمام واضح نشانیاں موجود تھیں کہ بھائی نبی کریم جب تشریف لائیں گے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ انہوں نے وہ سب دیکھا، لیکن انہوں نے نبی کریم کی آمد پر لوگوں کو نہیں بتایا کہ بھئی یہ اصلی نبی ہیں، آپ اللہ کی کتاب ان پر جو اتر رہی ہے اس کو فالو کرو، لیکن انہوں نے چھپا لیا۔ تو اب ہم لوگوں کو یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی لعنت سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کی رحمت ملے گی، کس حالت میں؟ کہ اللہ کے علم کی پرچار ہو، صحیح علم، ایسا نہیں کہ صرف آپ کو اس کا کچھ پتہ نہ ہو اور آگے آپ پھیلا دیں، نہیں، وہ بات جو آپ کو مستند ہے، جو قرآن میں ہے، جو اللہ نے فرمایا، اس بات کو آگے بتاتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا، ہم کیوں بتائیں، یا بعض لوگ ڈر جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اگلا تو ناراض ہو جائے گا، ہم کیوں بتائیں، بعض لوگ سستی کی وجہ سے نہیں بتاتے کہ ہم، لیکن یہ ساری چیزیں نہیں کرنی، اس آیت کا یہ پیغام ہے۔ اگلی آیت پر چلتی ہوں، الا الذین، سوائے ان کے، الا الذین، ان کے جنہوں نے تابو، توبہ کی، و اصلحوا، اور اصلاح کی، و بینوا، اور واضح کر دیا۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں اوپر یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے علم کو چھپایا ان پر اللہ کی لعنت اور مخلوق کی لعنت، لیکن فوراً دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایسا کیا تھا لیکن پھر انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی، انہیں اپنے گناہ کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے علم کے ساتھ اس طرح کیا ہے کہ ان کو علم پہنچا تھا لیکن انہوں نے آگے نہیں پہنچایا، اور انہوں نے نشانیوں کو دیکھ کر اور نفع مند علم کو دیکھ کر چھپا لیا، لیکن بعد میں انہیں احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی، اور اپنی توبہ کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی کر لی۔ دیکھیے یہ توبہ کی شرائط میں ہے، توبہ صرف یہ اس چیز کا نام نہیں ہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے تابو و اصلحو، یہ دونوں جو لفظ ہے نا، انہیں اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کہ تابو و اصلحو، یعنی توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ یہاں جب بندہ اپنی اصلاح بھی کر لے، یعنی ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس نے کی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے توبہ بھی کی اور پھر اپنی اصلاح بھی کی، وَبَيَّنُوا، اور پھر واضح کر دیا، کس کو؟ جس کو انہوں نے چھپایا تھا، وَبَيَّنُوا، اور واضح کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ فَأُولَٰئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں مہربان ہوتا ہوں ان پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی کس پیرائے میں بات ہوتی چلی آ رہی ہے، ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہہ دیا اتوب علیہم، میں مہربان ہوتا ہوں ان پر۔ اللہ اکبر، یعنی کہ غلطی ہو گئی، غلطی کر لی، لیکن پھر غلطی کو مان لیا اور غلطی پہ توبہ کر لی، اور پھر غلطی کو چھوڑ دیا، پھر اپنی اصلاح کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں، یعنی ایسے وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے یہ عمل کیا، اتوب علیہم، میں مہربان ہوتا ہوں ان پر۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے جس پیرائے میں بات کی ہے، اس میں بہت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قربت دے دی، اور یہ جو آیت اپنے اندر پیغام رکھتی ہے، اتنا خوبصورت پیغام رکھتی ہے کہ اس دنیا عالم میں اگر کوئی انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس پر اڑے نہیں رہنا چاہیے، اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے، اور اللہ کے آگے مان لینا چاہیے کہ اللہ یہ میری غلطی ہے، اس کو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اب میں نے آئندہ اس غلطی کو نہیں دہرانا، اب تو مجھے معاف کر دے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرے، سچے دل سے اصلاح کرے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پھر مہربان ہو جاتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے بندوں کو اپنا بنا لیا اور کہا اتوب علیہم، میں مہربان ہوتا ہوں ان پر. کن پر؟ جو اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں، جو اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، جو اپنی غلط کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو معافی مانگ لیتے ہیں. اور پھر وبینوا، چونکہ جس پیرائے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے علم کو چھپایا تھا، ان پر اللہ کی لعنت ہوئی تھی. تو آگے یہ ہوا کہ جنہوں نے پھر اصلاح کر لی، توبہ کر لی اور واضح کر دیا. انہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے نا، علماء یہود کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا کہ جنہوں نے پھر توبہ کر لی تھی، اصلاح کر لی تھی اور بتایا تھا کہ ہاں بھائی، ہماری تو کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، یہ تو سچے نبی ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کر لیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ نہیں بھی سب پہ. اللہ تعالیٰ نے سب کو جو اس میں سے اچھے تھے ان کا بھی ذکر کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر مہربان ہوتا ہوں میں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے. اللہ کی مہربانی ہے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بات صرف یہاں تک پیچھے ختم نہیں کی کہ اتوب الیہم، کہ میں مہربان ہوتا ہوں. کیونکہ اس لیے میں مہربان ہوتا ہوں کیونکہ میں تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی امید لگا دی میرے رب نے، کیسے چن چن کے میرے رب نے باتیں کی ہیں. کتنا سہارا دے دیا ٹوٹے دلوں کو، کتنا سہارا دے دیا دکھی دلوں کو، کتنا سہارا دے دیا گناہ گاروں کو، کتنا سہارا دے دیا، کتنا پیار دے دیا کہ اس آیت کے اندر اتنا پیار دے دیا اللہ نے. پیچھے جو اللہ نے کہا کہ جنہوں نے علم چھپایا ان پر اللہ کی لعنت، جنہوں نے نشانیاں چھپائیں ان پر لعنت، جنہوں نے ہدایت چھپائی ان پر لعنت، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں یہ واضح کر دیا کہ اگر اصلاح کر لی، اب یہ اس کام سے باز آ گئے، اللہ کا علم پھیلانے لگے، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں صحیح صحیح بات کرنے لگے، اپنی غلطی کا احساس کر لیا، توبہ کر لی، اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا دیا، اس کے حکم کے مطابق ہو گئے، تو پھر اس بات سے نہ ڈرنا. لوگوں کو شیطان ڈرا دیتا ہے نا، کہتے ہیں تم نے اتنے گناہ کر دی، اب تمہیں تھوڑی کوئی معافی ملے گی، اب تم اتنے گناہ کر کے اب تم کس منہ سے معافی مانگو گے. یہ شیطان کے دھوکے ہیں. اس لیے اس آیت کے اندر اتنے ہیرے موتی جواہر رکھ دیے میرے رب نے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی اور واضح کر دیا، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں اتوب الیہم، کہ جن پر میں مہربان ہو جاتا ہوں. کیونکہ وانا التواب الرحیم، کیونکہ میں تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں اور بہت نہایت رحم کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. اس میں دیکھیں پھر وہی بات دہراؤں گی کہ قرآن آخری کتاب ہے، قرآن آخری ہدایت کا پیغام. یہ صرف کہانیاں سنانے کے لیے ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمیں اپنا جیون اس کے مطابق جینے کے لیے یہ سب بتایا گیا. تو ہم نے اس آیت میں کتنے جواہر رکھ دیے میرے رب نے، کتنے راستے کھول دیے ہر مومن کے لیے کہ اگر کوئی بھی دیکھیں اس وقت کے علماء یہود نے جو کیا تھا کہ اللہ کی کتابوں کو، علم کو چھپا لیا تھا، نبی کی نشانیوں کو چھپا لیا تھا، اور صحیح اور واضح علم دینے سے چھپا لیا تھا، اور دشمن بن گئے تھے نبی کے، اور جلن اور حسد اور بغض اور کینے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا تھا. تو پھر ان پر اللہ کی لعنت ہوئی تھی. تو اور پھر انہی میں سے جن لوگوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، علم کو واضح کیا، نشانیوں کو واضح کیا اور اپنی اصلاح کر لی، اپنی غلطی پر توبہ کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً لکھ دیا، فوراً فرما دیا، تو یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر میں مہربان ہوتا ہوں. اللہ اکبر. یہی تو وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی ضد نہیں لگا کے رکھ دی کہ نہیں تم نے فلانے ٹائم پر ایسا کیوں کیا تھا. اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا، کتنا درگزر کرنے والا، کتنا رحم کرنے والا، کتنا عطا کرنے والا، کتنا بخشنے والا، اور اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرنے والا ہے کہ وہ خود فرما رہا ہے کہ میں تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں. یعنی چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہ ہو جائیں تو تم پلیز معافی مانگ لینا. تم تم اپنے اللہ سے تم معافی مانگ لینا. تو اللہ سے معافی مانگ لینے سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. یہ جو میں نے پلیز کہا، میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ بھی پلیز اس بات کو سمجھیے گا، اس آیت کو سمجھیے گا. کچھ چیزیں ہماری زبان پہ روانی میں ہوتی ہیں نا، تو
इसका मतलब ये है कि यहाँ आयत के अंदर ये नहीं लिखा हुआ लफ्ज़, आयत के अंदर लिखा हुआ है वाना तव्वाबुर रहीम, और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला हूँ। यानी अल्लाह ताला ने आगे अपनी सिफ़त भी बता दी, बल्कि 2 सिफ़ात बता दी, तौबा को कबूल करना और साथ निहायत रहम करना। यानी पीछे तो सिर्फ़ एक ही बात हुई थी ना कि लानत होगी, आगे अल्लाह ने अपनी 2 सिफ़ात बता दी, और फिर इसी आयत के अंदर कहा कि मैं मेहरबान होता हूँ। फ़ौरन अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ले लिया। तो अब मैंने और आपने क्या सीखा? मैंने और आपने यही सीखा ना कि जो भी गलतियाँ हो गईं, जो भी खताएँ हो गईं, आपसे, मुझसे, हमारे सुनने वालों से, तो हमें उस पर अड़े नहीं रहना चाहिए, अपने अमल का जायज़ा लेना चाहिए, अपने उसके अलावा इल्म को नहीं छुपाना चाहिए, किसी भी किस्म का इल्म हो, दुनिया का हो, फ़ायदेमंद हो, किसी बंदे को रास्ता बताना हो, किसी को कोई तरकीब बतानी हो, किसी को, तो किसी भी इल्म के रास्ते में जलन, हसद, कुड़न को नहीं रहने देना चाहिए कि भाई ये तो मेरे से ऊपर हो जाएगा, तो इसको तो ये चीज़ पता चल जाएगी, तो मैं क्यों बताऊँ? नहीं, बताना चाहिए। जो इल्म को छुपाते हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, जो इल्म को नहीं छुपाते और आगे बंदों तक पहुँचाते हैं, और तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाता है। और अल्लाह ताला उन पर मेहरबान हो जाता है, और अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमाता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आयत से शुरू करेंगे, यहाँ से इजाज़त दीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।